بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے یہ نظر مانی کہ وہ پیدل جا کر بیت اللہ کا حج کریں گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ سوار ہو کر جائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گمان کیا کہ شاید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات کو پوری طرح واضح نہیں کر سکا، چنانچہ خلوت ہو جانے پر انہوں نے دوبارہ اپنا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ ان کو کہو کہ سوار ہو کر جائیں، اور مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بہن کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دینے سے مستغنی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس عبادت کا مطلب یا اس عبادت کا مقصد اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا ہے۔ عبادت کا جو طریقہ کار اللہ جل جلالہ نے بتا رکھا ہے، اسی طریقہ کار پر چلتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اگر عبادت سر انجام دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی یقیناً انسان کو حاصل ہوگی۔ اس طریقہ کار سے ہٹ کر اگر انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عقبہ بن عامر ایک صحابی ہیں، ان کی بہن نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ پیدل جا کر بیت اللہ کا حج کریں گی۔ اب پورا سفر پیدل کرنا اور وہ بھی ایک خاتون کے لیے ایک مشکل معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ سوار ہو کر جائیں، کہ جب سواری موجود ہے تو پیدل جانے کی کیا ضرورت ہے، سوار ہو کر جائیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بہن کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کو عبادت مطلوب ہے اور عبادت میں جتنی مشقت اس نے بتلائی ہے وہی کافی ہے۔ اس سے ہٹ کر مزید اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یا اپنے اوپر پابندیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت اسی طریقے کے مطابق کرنی چاہیے جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔